لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے گھروں سے ان کو نہیں نکالنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ عورت کا ہی گھر ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی تم کیسے اس کو گھر سے نکال سکتے ہو؟ آدمی کو سمجھا دیا گیا کہ تم اس کو نہیں نکال سکتے۔ اب چاہے آدمی کو کتنا ہی غصہ ہے، کتنا ہی برا لگ رہا ہے کہ میں اس کو نکال نہیں سکتا، لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ اگر وہ یہ کرتا ہے نا تو کس کے حکم کو توڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نا۔ جب تک عدت کی مدت 3 پیریڈز ختم نہ ہو جائیں، وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ خود نکلیں۔ عورتوں کو کہا گیا یہ کہ تم بھی نہ نکلو۔ عورتیں کہیں کہ اب کیا، اس نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، سامان اٹھایا نکل کھڑی ہوئی۔ میڈیا بھی آج ہمیں یہی دکھاتا ہے نا۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اسی طرح سے لوگ گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عدت میں نا بڑی مصلحت ہے، تو عورت کو بھی کہا گیا کہ نہ گھر سے نکلو۔ کبھی لڑائی ہو تو اپنے گھر کو چھوڑ کر عورت نہ نکلے۔ اس میں اتنی بڑی مصلحت ہے نا کہ جب عورت اسی گھر میں رہے گی، بناؤ سنگھار بھی کر رہی ہے، آدمی کی نظر بار بار اس پر پڑتی رہے گی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دل مائل ہوگا اس کی طرف، تو واپس اس کو لینے کی چانسز زیادہ ہیں۔ اگر عورت گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اب ماں باپ کے گھر جائے گی، ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے، تو جتنے دن وہاں رہے گی کیا ہوگا؟ ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہوتا رہے گا، اس کا شوہر ایسا ہے تو ویسا ہے، تمہارے قابل نہیں تھا وہ، چھوڑ دو اس کو۔ اب اگر شوہر رجوع کرنا بھی چاہے گا، واپس اس کو لانا چاہے گا، تو عورت کا دل اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے کہ واپس وہ نہیں جانا چاہے گی۔ اب شوہر کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ بھی اکیلا ہے تو اس کو بھی بھڑنا شروع کر دیا کہ اب چلی گئی نا تو بس لینے نہ چلے جانا، خود ہی گئی ہے، خود ہی واپس آئے گی، آنا ہوگا تو۔ معاملہ خراب ہو گیا نا۔ اب عورت اگر جانا چاہے بھی تو گھر والوں کا پریشر ہے کہ تم نے نہیں جانا، بس بات ختم۔ دوسری طرف آدمی کی طرف بھی پریشر ہے کہ خود ہی گئی ہے، مت جانا ورنہ عزت خراب ہو جائے گی، کیا رہ جائے گی تمہاری عزت۔ تو 90% جو مسئلے ہیں نا وہ گھر والوں کے انٹرفیئرنس سے ہوتے ہیں، یا تو مرد کے گھر والے دخل اندازی کرتے ہیں یا عورت کے، اور کبھی کبھار تو مسئلے کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن بس کان بھر بھر کر اس کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک تو ماں کو بچے کا نا، میرا بچہ پتہ نہیں کیوں اتنا کمزور ہو گیا ہے، بیوی کھانا نہیں دیتی، کیسی بیوی ہے، سو کر اٹھتی ہی نہیں تو کیا کھانا دے گی؟ بھئی اگر وہ سو کر نہیں اٹھتی تو آپ کو کیا؟ اگر اس کے شوہر کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ بیچ میں مت بولیں۔ ایک تو یہ بہت بڑے مسئلے ہیں کہ سو کر کتنے بجے اٹھتی ہے، کھانا کیا بناتی ہے، کھانا بناتی بھی ہے کہ نہیں بناتی، سارا دن کیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے نا لڑکیاں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ کہتی ہیں ہم نے نہیں رہنا ساتھ، ہر وقت کرٹیسائز ہی ہوتا رہتا ہے۔ پھر آگے سے اگر ساس کہے کہ نہیں ہمیں بھی تو ہماری ساسیں سناتی تھیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے تھے، تو بھئی آپ کا زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے، بدل گیا ہے زمانہ۔ آج تو اپنے بچوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ سب ماؤں کو پتہ ہے، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ بچوں کو سنا کر ذرا دیکھیں۔ اسی طرح بیٹی سے بھی پوچھتے رہنا کہ تمہیں پتہ نہیں پیسہ دیتا ہے نہیں دیتا، گھمانے لے گیا تھا آج، کھانا باہر کھلاتا ہے، تو پھر نا اس سے حالات بگڑیں گے، سنوریں گے نہیں۔ اس لیے جب شادی کر دیے نا تو ان کو تھوڑا سپیس دیں، وہ لڑیں مریں جو بھی کریں، آپ بیچ میں نہ پڑیں۔ جب تک وہ خود نہیں آتے آپ کے پاس کہ ہمارا مسئلہ حل کریں، ہمیں ہیلپ چاہیے، تب تک آپ کو بیچ میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کو وہ لڑیں، کل کو خود ہی صلح ہو جائے گی، لیکن آپ بیچ میں خواہ مخواہ بولتے رہیں گے نا تو پھر مسئلے بڑھیں گے۔ جب ماں اپنے ہی بچے کو تھپکی لگائے گی نا کہ بس تو ہی ٹھیک ہے، تو پھر تو مسئلے اور زیادہ خراب ہوں گے۔ آنکھیں کھولیں اپنی، آج طلاق بہت زیادہ تعداد میں ہو گئی ہے، بہت زیادہ اس کا ریشو بڑھ گیا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ سوچنا چاہیے نا انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اگر وہ کھلم کھلا فحاشی کر رہی ہوں۔ فحاشی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر عورت کسی بے حیائی کے اندر ہے، زنا کر بیٹھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر جائے وہ۔ اگر اس طرح کا معاملہ کوئی ہو گیا ہے تو پھر وہ خود جائے، یا آدمی اس کو کہہ سکتا ہے کہ جاؤ میرے گھر سے نکلو۔ یا فحاشی میں یہ بھی ہے کہ اتنی زبان دراز ہے، اتنی بدتمیز ہے کہ جینا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک فحاشی کی قسم ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ جا سکتی ہے، یا آدمی اس کو خود کہے کہ جاؤ گھر سے۔ ادروائز یہ حق ہے عورت کا کہ وہیں رہے، اس کے ساتھ کھانا پینا ویسے ہی ہوگا جیسے چل رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ اب طلاق دی ہے تو عدت کے بعد تو ویسے بھی اس کو فارغ کرنا ہے، تو میں کیوں اس پر خرچ کروں، یا میں کیوں اس کو گروسری لا کر دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آگے کتنی بڑی بات فرمائی، سمجھنے والے اگر ہوں گے نا تو بڑی بات ہے یہ۔
اگر ان احکامات کو کچھ بھی نہ سمجھنے والے تم ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یہ بات. جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کے لیے یہ بہت بڑی باتیں ہیں. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، یہ کراس نہیں کرنا اس کو. سورہ البقرہ میں بھی آیا نا، جب طلاق کی باتیں آئیں تو وہاں بھی فرمایا نا حد ہے یہ، مت پھلانگنا اس کو. جب کہہ دیا گیا نا کہ یہ حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کو کراس نہیں کرنا، اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی کراس کرتا ہے، توڑتا ہے اللہ کی حدوں کو، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی اپنی بیوی کو اس کے گھر میں عدت نہ گزارنے دے، یا اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دے کہ نہیں نہیں یہ تو فحاشہ ہے، یا کوئی غلط بات کر کے اس کو رسوا کرے. تمام یہ کام کرنا حد سے تجاوز کرنا ہے. یا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے طلاق نہ دینا، اپنی طرف سے حیض میں ہی طلاق دے دے، یا بیوی سے تعلق قائم کر کے پھر دے، سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اس کو کراس نہیں کرنا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حکمت بتا دی یہاں کہ تم نہیں جانتے، شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کوئی صورت، تمہیں کیا پتا. تم اللہ تعالیٰ کی حدوں پر چلو گے نا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے، ہو سکتا ہے دل مائل کر دے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی طرف پھیر دے دلوں کو، دل نرم کر دے، گھر جڑ جائیں واپس. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدوں پر چلو، اور اگر تم نہیں چلتے نا ان حدوں پر تو پھر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچے اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت کے ختم ہونے کا ٹائم کو پہنچ جائیں، ابھی ختم نہیں ہوئی، تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو رکھو بھلے طریقے کے ساتھ ان کو، یا جدا ہو جاؤ بھلے طریقے سے. اب عدت ختم ہونے والی ہے، یا ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہیں، اب آدمی کے پاس چوائس ہے، چاہے تو روک لے یا چاہے تو اس کو جانے دے بھلے طریقے سے. آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے رکھنا ہے اس عورت کو، اس کو روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، یہ نہیں کہ تنگ کرنے کے لیے رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اچھے طریقے سے رہو، اور اگر الگ ہونا ہے پھر بھی اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، الزام دے کر، دھکے دے کر، گالیاں دے کر نہیں. اب بعض جگہ آتا ہے کہ بھلے طریقے سے فارغ میں کچھ دے دلا کر فارغ کرو، کچھ دے دو اس کو، اتنا عرصہ وہ تمہارے ساتھ رہی ہے، زندگی گزاری ہے اس نے، اب جا رہی ہے تو کچھ دے دو اس کو. دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزر رہی تو پھر اچھے طریقے سے ختم کر دو اس کو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اس میں انف ٹائم مل گیا نا آدمی کو. پہلا پیریڈ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر طہر کی حالت میں ہی ہے، اب تیسرا آنے والا ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. بیچ میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو رکھنا ہے، روکنا ہے اس عورت کو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ. اس کو کہتے ہیں رجوع کر لینا. آدمی چاہے تو عورت کو صاف الفاظ میں کہہ دے کہ میں تمہیں واپس لیتا ہوں، یا آدمی اس کو کہہ دے کہ اگر وہ ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے تو کہہ دے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، یا ماں باپ سے کہہ دے کہ میں اس کو لینے آ رہا ہوں، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، بات ختم کریں. اب یہ ہے رجوع کرنے کا طریقہ. اب اس میں رجوع کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے. رجوع کرنے کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے. اب عورت کہے کہ مجھے کیوں یہ حق نہیں دیا؟ فرض کریں اگر مرد کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی ہوئی ہے تو پھر وہ مرد اس کو کہے اچھا چلو آؤ باہر کھانے پر چلتے ہیں، یا عورت کو کہے آؤ میں تمہیں شاپنگ کرانے لے جاتا ہوں. وہ عورت کہے مجھے نہیں جانا، تو مرد کو بھی ہوتا ہے نا نہیں جانا تو مت جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ عورت باہر جانا نہیں چاہتی، لیکن وہ بس چاہتی ہے نا اس کو مرد چیز کرے، بار بار چیز کرے، منائے اس کو. اور مرد کی انا جو ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے عورت کے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا گیا، ورنہ معاملہ اور بگڑ جائے. اگر عورت گھر میں ہے اور مرد نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تب بھی رجوع ہو گیا، اور تعلق نہیں بھی ہوتا تو ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ چلو بس بات ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، جانے دو، تو یہ بھی رجوع ہو سکتا ہے. اگر عورت اس میں کہے کہ نہیں مجھے نہیں رہنا اب ساتھ، یا گھر والے کہیں، ماں باپ کہہ دیں، بھائی کھڑا ہو جائے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اب نہیں جانے دینا،
تم نے اس کی قدر نہیں کی، یا عورت کہے میں نے نہیں جانا، تو اس کو پھر خلا فائل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب اگر مرد رجوع کرتا ہے اور عورت نہیں جانا چاہتی ساتھ کہ اب مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، تو اب دونوں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، مرد کہے میں کیا کروں، وہ آتی ہی نہیں واپس۔ اب اس میں عدت ختم ہو جاتی ہے اور عورت یہ سمجھے کہ عدت تو ختم ہو گئی ہے تو کہیں اور نکاح کر لے، تو یہ نکاح حرام ہو گیا، اس لیے کہ ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، اس نے تو رجوع کر لیا تھا نا اس مرد نے، یہ عورت نہیں گئی، تو طلاق تو نہیں ہوئی، ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے۔ اس لیے نا ہم اپنے دین سے بالکل نا واقف ہیں، نہ ہمیں خود پتہ ہے، نہ آگے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یہ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ بنا لو دو عدل والوں کو تم میں سے کا مطلب کہ وہ مسلمان ہو، دو مسلمان گواہ بنا لو طلاق یا رجوع کے لیے۔ زیادہ علماء کا خیال ہے کہ رجوع کے لیے، بعض کہتے ہیں نہیں دونوں کے لیے، طلاق بھی اگر دی ہے تو گواہ بنا لو، اور رجوع بھی اگر کیا ہے تو گواہ بنا لو۔ یہ نہ ہونا کہ عورت یا اس کے گھر والے بعد میں مکر جائیں، وہ کہیں کہ نہیں اس نے تو کوئی رجوع کیا ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ گواہ کے بغیر طلاق یا رجوع نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ سب مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایسا کر لیا جائے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے۔ اب یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ گواہوں کو، کہ تم جو گواہی دینے والے ہو نا، ان کو اگر کہا جائے کہ آپ نے کورٹ میں آ کر گواہی دینی ہے کہ اس مرد نے عورت سے رجوع کیا تھا، اور اگر وہ گواہ کہے کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے، یا پہنچے بھی تو جھوٹی گواہی دے دیں کہ کیا کروں مجبور ہوں، نہیں، عدل سے کام لینا ہے، گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، کسی انسان کی فیور میں نہیں دینی کہ میں اس کو خوش کر دوں یا وہ میرے زیادہ قریب ہے، اللہ کے لیے دینی ہے اس گواہی کو، سچی گواہی دینا ہے۔ اب ہو سکتا ہے مرد جھوٹے گواہ لے آئیں کہ میں نے تو رجوع کیا تھا، بیچ میں اس عورت نے ہی منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے یہ کہ سچی گواہی دینی ہے، اللہ کے لیے دینی ہے۔ دوسری بات اس میں کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو گواہی کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ان مسئلوں میں ہم نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگ بھاگتے ہیں ان چیزوں سے کہ ہم ہی برے بنیں گے بعد میں، کیا فائدہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی ایک کو تو کہے گا نا کہ ایسا نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، تو جس کو نصیحت کر لی وہ خلاف ہو جائے گا کہ مجھے ہی کہہ رہا ہے اور دوسرے کو نہیں کہہ رہا، ان کی سائڈ لے رہا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بیچ میں نہیں پڑھنا، اس لیے کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر گواہی دو۔ لیکن گواہی کے بغیر طلاق یا رجوع ہو جائے گا، یہ نہیں کہ گواہ نہیں ملے تو طلاق نہیں ہوئی، نہیں، پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے تمہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ باتیں بہت بڑی ہیں اگر سوچا جائے تو، اور یہ کس کے لیے بڑی ہوں گی؟ ایک ایمان والے کے لیے، جس کو پتہ ہوگا نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں کہ میں کچھ جھوٹ نہ بول دوں یا مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اور جس کو پرواہ نہیں، نہ اللہ کے حکموں کا، نہ آخرت کے دن کا خیال ہے، اس کے لیے تو پھر ایسے ہی ہے کہ کسی نے بتا بھی دی تو کیا کرنا ہے، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری مرضی ہے، ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے، یا پرواہ ہی نہیں کرے گا، جیسی اپنی مرضی ہوگی یا جیسے گھر والے کہیں یا جیسے معاشرہ چل رہا ہوگا اسی ڈگر پر چلے گا۔ لیکن وہ کام یہ نہیں کرے گا جس کو آخرت کا ڈر ہوگا، جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے۔ پھر آگے آیا وَمَن یتق اللہ، جو ڈرے گا اللہ سے نا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ بار بار یہاں پر تقویٰ کی بات آئی ہے۔ تقویٰ کے ثمرات پتہ چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے نتیجے میں دیتا کیا ہے۔ پہلی چیز وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے، اگر وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوگا، اس کو ڈر ہوگا کہ میں دوسرے سے زیادتی نہیں کروں گا، چاہے یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کو طلاق دے دی، لیکن پھر بھی میں کوئی ایسا الزام اس پر جھوٹا لگا دوں، یا عورت کہے کہ میں یہ بات نہیں کہوں گی، کوئی جھوٹی غلط بات، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا کہ میرے سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی غلط رویہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نظروں کا پاس کرنا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ ہے تقویٰ۔ تو پھر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی نہیں سکتا، اگر تقویٰ ہوگا تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے
اس کے لیے جس کے اندر تقویٰ ہوگا کہ وہ تمہیں مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا، وہ تمہیں ایگزٹ دے دے گا ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ وے آؤٹ دے دے گا، راستہ بنا دے گا تمہارے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ تقویٰ کے اور کیا ثمرات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔